نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، یہ صحیح بات ہے کہ میں بھی ان چیزوں کو مانتا نہیں تھا، یا یوں سمجھو کہ مجھے بھی یہ بات ذہن میں نہیں آتی تھی کیا ایسا بھی ہوگا، یعنی کیا غیر مقلدین کی تحقیق اس طرح کی بھی ہوگی، یا ان کے اس طرح کے فتاویٰ یا ان کی اس طرح کی سوچ بھی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین، جو اپنی تحقیق میں لگتا ہے پھر بہت ہی آگے گزر جاتا ہے۔ عجیب بات لگتی ہوگی یہ آپ کو، یہ جب میں نے پرانے دور میں ایسی چیزیں پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوگا۔ جب میں نے ان کی ویڈیوز دیکھیں تو میں حیران رہ گیا کہ بھائی واقعتاً یاد رکھیں کہ غیر مقلدین کے نزدیک گھوڑا تو حلال ہے، اس میں تو کوئی ان کو قباحت نہیں، نہ وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، گھوڑا بالکل حلال۔ آپ یہ ویڈیو سن لیں کہ بالکل ان کے نزدیک گھوڑا حلال ہے۔ ہم نے گھوڑے کو نہر کیا، یعنی کھڑا کر کے، جس طرح اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو قربان کیا، اور ہم نے گھوڑا کھایا بھی، اور صحیح بخاری کی روایت۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ یہ صہیب میر محمدی یہ تو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے گھوڑا ان کے نزدیک حلال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا گھوڑا حلال ہے، لیکن کیا یہ جو گھوڑا ہے اس کے تمام اعضاء حلال ہیں؟ یوں سمجھو گھوڑے کا عضو تناسل بھی حلال ہے، اعلی تناسل حلال ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے اس کے متعلق غیر مقلد کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے علماء سے سن لیجئے کہ ہمارے علماء اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، تو آپ پہلے سن لیجئے مفتی طارق مسعود کو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب سے جانور کی پیدائش ہوتی ہے موت تک، اس میں نجاست کا وہ محل اور مقر ہیں، تو اس کی وجہ سے فقہ حنفی میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہر وقت نجاست نکلتی ہو، یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک وہاں سے نجاست نکلتی ہو، وہ کیسے کھائے جائیں۔ لیکن غیر مقلدین کے نزدیک، اب غیر مقلد گھوڑے کو حلال بھی کہتے ہیں، ان کے نزدیک گھوڑا بھی حلال ہے، جنگلی گدھا بھی حلال ہے۔ تو بات صرف یہ نہیں کہ گھوڑا حلال ہے، بات یہ ہے کہ کیا گھوڑے کے تمام اعضاء، ان میں عضو تناسل بھی داخل ہے، کیا حلال ہے یا نہیں۔ اب یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ دوں تو یہ تو زیادتی ہوگی، لیکن ان کی آپ نے ویڈیو سنی کہ ان کے نزدیک گھوڑا تو حلال ہے، لیکن گھوڑے کے تمام اعضاء اور خصوصاً وہ عضو تناسل حلال ہے یا نہیں۔ تو آپ یہ سن لیجیے، آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ غیر مقلدین کے نزدیک گھوڑا تو حلال ہے، اور گھوڑے کا کیا کچھ حلال ہے وہ بھی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس غیر مقلد کی گفتگو آپ سن لیجیے۔ جو آنتیں ہیں، جو اوجڑی ہے، جو اس کے اندر گردے کے پورے ہیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں، کوئی بھی چیز ان میں حرام نہیں ہے۔ بعض روایتیں پیش کی جاتی ہیں تفسیر روح المعانی اور دیگر کتب سے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو کہ کھانی درست نہیں ہے، اسلام نے ان سے منع کیا ہے۔ وہ روایت ضعیف ہے، اور اس قسم کی کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں اس بات سے منع کیا گیا ہو کہ حلال جانور کا کوئی بھی عضو کھانا منع ہے۔ حلال جانور کا ہر ایک عضو کھانا ہمارے لیے بالکل درست اور جائز ہے۔ تو ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ غیر مقلدین کی تحقیق کہاں تک پہنچی ہے، یوں سمجھو کمال درجے تک پہنچ چکی ہے۔ اب غیر مقلدین کے نزدیک ان جانوروں کا کہتے ہیں کہ حلال جانور کا کوئی عضو منع نہیں ہے، تمام اعضاء حلال ہیں، تمام اعضاء حلال ہیں۔ غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں کہ حلال جانور کا کوئی عضو یعنی منع کیا گیا ہو، تمام اعضاء حلال ہیں۔ اب اس میں چند اس نام بھی لیے ہیں کہ بھئی گردے کپورے یہ وہ، اب یعنی عضو تناسل بھی اس میں آ گیا کہ تمام اعضاء حلال ہیں ان کے لیے۔ اب مجھے بتائیں، جو خود ساختہ تحقیق ہے، اپنی طرف سے تحقیق ہے، کہاں لے جاتی ہے نہ معلوم، اس امت کو کہاں لے جا کر پہنچائے گی۔ اب تو بھائی کیا کچھ کھلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اس امت کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھیں یہ غیر مقلدین کی تحقیق ہے کہ گھوڑے کا عضو تناسل بھی حلال ہو جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا کہا جائے۔ پہلے تو آپ نے سنا کیا پاک بتایا جا رہا تھا، کیا چیزیں پاک تھیں آپ نے سنا، اور کیا کن چیزوں کی وہ اجازت بھی دے رہے ہیں۔ اب یہاں تک آ کر تحقیق آپ پہنچی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اب یہ تحقیق جو ہے نا وہ بے لگام تحقیق نہ جانے کہاں تک جا کر پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔